اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو آل آف یو۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ سب لوگوں کے روزے جو ہیں وہ بہت اچھے چل رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے اور ہم سب لوگوں کی تمام عبادتیں اور روزوں کو اور مانگے جانے والی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور اور مقبول فرما لیں، آمین ثم آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تراویح۔ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں عشاء کے فرض اور سنت کے بعد مرد عورت دونوں کے لیے 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ مردوں کے لیے تراویح کی نماز باجماعت ادا کرنا سنت علی الکفایہ ہے۔ اگر محلے کی مسجد میں جماعت ہوتی ہے اور کوئی شخص گھر میں علیحدہ اپنی تراویح پڑھ لے تو سنت ادا ہو جائے گی، اگرچہ مسجد اور جماعت کے ثواب سے محروم رہے گا، لیکن اگر محلے کی مسجد ہی میں جماعت نہ ہوتی ہو تو سب کے سب ترک سنت کے گناہ گاروں میں ہوں گے۔ اگر گھر میں چند لوگ مل کر جماعت کر لیں تو جماعت کی سنت تو ادا ہو جائے گی، لیکن مسجد کی فضیلت سے وہ محروم ہوں گے۔ تراویح کی نماز 20 رکعت 10 سلاموں کے ساتھ ادا کریں۔ ہر 4 رکعت کے بعد اتنی دیر وقفہ کرنا جتنی دیر میں 4 رکعت پڑھی جا سکیں مستحب ہے۔ اس وقفے کے دوران تسبیح، قرات اور نفل پڑھنا یا خاموش رہنا سب جائز ہے، تاہم اتنی دیر وقفہ کرنے میں اگر مقتدیوں کو تکلیف ہو تو اتنا وقفہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور نماز تراویح کی جو ہے دعا ہے اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے اتنے ٹائم میں۔ تراویح میں پورا قرآن پاک ایک مرتبہ ختم کرنا سنت ہے، اور مقتدیوں کے شوق کے مطابق 2 یا 3 ختم بھی کیے جا سکتے ہیں۔ تراویح میں قرآن پاک ختم ہونے کے بعد بھی آخر مہینے تک تراویح پڑھیں، کیونکہ قرآن ختم کرنا مستقل سنت ہے اور پورے مہینے تراویح پڑھنا علیحدہ سنت ہے۔ اگر کسی جگہ قرآن سنانے والا حافظ نہ مل سکے یا اجرت و معاوضہ طلب کرے تو چھوٹی صورتوں سے تراویح پڑھ لیں۔ اجرت دے کر قرآن نہ سنیں، کیونکہ قرآن سنانے پر اجرت دینا اور لینا حرام ہے۔ اگر یہ ایک حافظ ایک مسجد میں 20 رکعت تراویح پڑھ چکا ہے یا پڑھ چکا ہے تو اس کو دوسری مسجد میں اسی رات تراویح پڑھنا درست نہیں۔ اگر کسی کو عشاء کی جماعت نہ ملے تو وہ عشاء کا فرض تنہا پڑھ کر تراویح کی جماعت میں شامل ہو جائے، اور 2-4 رکعت تراویح کی جو رہ گئی ہیں وہ امام کے ساتھ وتر باجماعت ادا کرنے کے بعد پوری کرے۔ تراویح میں قرآن پڑھنے کے وقت اگر غلطی سے کوئی آیت یا سورت رہ جائے تو مستحب یہ ہے کہ اگلی رکعت میں جو آیت یا سورت رہ گئی ہے پہلے اس کو پڑھ لیں، پھر آگے تلاوت کریں۔ قرآن کو اس قدر جلد پڑھنا کہ حروف کٹ جائیں بڑا گناہ ہے۔ اس صورت میں نہ امام کو ثواب ہوگا نہ مقتدیوں کو۔ نابالغ کے پیچھے بالغ فرد کا فرض اور تراویح وغیرہ کسی قسم کی نماز پڑھنا جائز نہیں۔ مسافر کو اگر تراویح پڑھنے میں کسی قسم کی تکلیف اور پریشانی نہ ہو تو پڑھنا افضل ہے۔ تراویح کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح صادق تک ہے۔ اگر صبح صادق تک ادا نہیں کی تو جس رات کی تراویح چھوٹی ہے اس کے گزر جانے کے بعد قضا لازم نہیں ہے، البتہ قصداً چھوٹنے کا گناہ ضرور ہوگا۔ ہم میں سے بہت لوگ جو ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ کانسیپٹ ہیں، جیسے سعودی عرب میں لوگ جو ہیں یعنی کچھ اس طریقے سے ڈیوائیڈڈ ہیں کہ وہ جو ہے 12 رکعت پڑھتے ہیں، لیکن سنت کے حساب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھی تھی وہ 20 رکعت ہے۔ تو اس لیے جو ہے تراویح پڑھنا سنت ہے، اور ہمیں نہیں پتہ کہ ہم زندگی میں کتنی سنتوں کو پورا کر پائیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹی سی سنت کو پورے کرنے سے ہم جنت الفردوس میں اپنا مقام بنا لیں اور جنت میں سب کے سب جائیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی ہم جو ہے ڈفرینٹ ویڈیوز اینڈ ٹاپک جو ہے وہ آپ کے پاس لے کے آئیں گے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ جمعے کی نماز سے پہلے ہم جو ہے دعا کی ایک ویڈیو ریلیز کریں گے، جس میں آپ جو ہے وہ فلسطین کے لیے کوشش کریں کہ فلسطین والوں کے لیے اور جتنے لوگ جو اس طریقے سے پریشان ہیں، جن پہ ظلم و تشدد ہو رہا ہے، ان سب کے لیے باجماعت نماز میں بھی اور جو ہے ہر دعا میں دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اپنی حفظ و امان میں رکھیں ہر انسان کو، اور مسجد الاقصیٰ کی اور وہاں کے رہنے والوں کی اور پوری دنیا میں تمام مسلمانوں کی اور انسانوں کی جو ہے حفاظت فرمائے۔
ہر قسم کی آگاہانی ناگہانی مصیبتوں بلاؤں بیماریوں پریشانیوں تکالیف دشمنوں کے شر حاسدین کی حسد دشمنوں کی شرارت اور بد نظر سے آمین ثم آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔